اہل حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے ہیں اور رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ ہم آپ کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی طور پر بھی کسی سطح کا بھی کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، کوئی صاحب شریعت یا غیر صاحب شریعت کسی سطح کا بھی کوئی شخص جو ہے وہ بطور نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی ہے۔ تو یہ ایک مخبر صادق کا فرمان ہے، اور اس طرح کے متعدد فرامین ہیں جن سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نبوت و رسالت کا جو دروازہ ہے وہ اللہ نے بند فرما دیا ہے۔ دروازہ بند ہے، رسالت کا دروازہ بند ہے، شریعت کا دروازہ بند ہے۔ اب یہ قیامت تک یہی شریعت چلے گی جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، خدا بر ما شریعت ختم کرت و بر رسول ما نبوت ختم کرت، کہ اللہ نے مجھ پر شریعت ختم کر دی ہے اور میرے رسول پر نبوت ختم کر دی۔ یعنی میں ایک ایسی امت ہوں کہ اس امت کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہے، اس امت کے بعد کسی کو نئی شریعت اللہ عطا نہیں فرمائے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر شریعت کو ختم کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی شریعت نہیں، امت محمدیہ اور امت مسلمہ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ رسول پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے کہ میرے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان کا ایک مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی صورت میں بھی رسول اللہ کے بعد کوئی نہ نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اور نہ کوئی صاحب شریعت یا غیر صاحب شریعت نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کی اختتام کے بعد جو چیزیں ہمارے مخالفین نے دیکھیں، وہ چیزیں ایک تو رسول اللہ کی محبت اور دوسرا یہ دو چیزیں جو ہیں وہ صدیوں تک غیر مسلموں کے لیے چیلنج رہی ہیں کہ رسول اللہ کی ذات پر مسلمان ایک نہیں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں رسول اللہ کی ذات پر اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری جانیں، یہ تمہاری تجارت، یہ تمہارے گھر۔ سورہ توبہ میں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری اولادیں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ ہے قرآن کی نص سے ہمیں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے مسلمان دین پر مضبوط ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا
سب سے بڑا قابل عمل نمونہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ نے دیکھے نا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن عملی صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی حکم قرآنی کی اپنے طور پر ہمیں عطا نہیں کی۔ ہر حکم ربانی جو ہے اس کی اطاعت کے لیے کامل جو نمونہ قرار دیا ہے وہ رسول اللہ کی سیرت کو قرار دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، متعدد دفعہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوئی، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا اور ہمارے لیے ایک مثال قائم کی، اور اس مثال کو ہی ہم نماز سمجھتے ہیں، اس مثال کو ہی ہم روزہ سمجھتے ہیں، اس مثال کو ہی ہم حج سمجھتے ہیں، اور اسی مثال کو ہی ہم زکوٰۃ اور دیگر احکام پر عمل کرنا سمجھتے ہیں۔ تو یہ قابل عمل نمونہ ہے، اور اس قابل عمل نمونے کو ہمارا دشمن جب اس نے اسٹڈی کیا کہ اصل جو ہے وہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اب ان مسلمانوں کے مضبوط ہونے کی وجہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہے، اور وہ لافانی محبت ہے۔ اس وجہ سے اس محبت کو جو ہے وہ ان کے دلوں سے نکالا جائے۔ علامہ نے اسی طرح علامہ نے بہت کام کیا اس حوالے سے، میں سمجھتا ہوں، اور عین وہ وقت تھا کہ جب یہ فتنے جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے بعد کھڑے ہو رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، مسلمانوں کے لیے ایک 650 سال کے قریب ایک حکومت کا رہنا، سلطنت کا، خلافت تو ویسے اسے کہا جاتا تھا، وہ جیسے خلافت تھی وہ خلافت نہیں تھی، لیکن بہرحال نمونہ خلافت میں ان کا انصاف اور ان کی یہ دیگر چیزیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئیں، لیکن انہوں نے پیٹرن جو سیٹ کیا تھا وہ وہی انصاف کا تھا اور عدالت کا تھا اور ظلم کے خاتمے کا تھا۔ اس وجہ سے تو انہوں نے 650 سال تک ریزسٹ کیا۔ تو جب یہ جو ہے وہ ختم ہوئی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عثمانیوں پر گر کوہ گراں ٹوٹا تو اس میں کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کہ آج اگر عثمانیوں پر یہ بڑا پہاڑ گرا ہے تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ بے شمار تارے جو ہے جب ٹوٹتے ہیں تو ایک کہکشاں جو ہے وہ یعنی ختم ہوتے ہیں تو پھر صبح جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، یعنی بے شمار ستاروں کی روشنی مدھم ہوتی ہے تو پھر سحر پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یعنی ایک ڈھارس بندھائی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن ہمارے دلوں سے رسول اللہ کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اور اس محبت کے خاتمے کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلان کیا ہے۔ اس لیے علامہ نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔